تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ ایسے اقدامات سازش کا حصہ ہیں۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ملک اس وقت افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ ملک کو افراتفری کی طرف لے کے جائے گا، جو کسی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے اس ملک میں کسی قسم کی افراتفری ہو۔ کورٹ میں ہمارا الیکشن بھی ہو گیا تھا، پشاور ہائی کورٹ میں پہلے سے بھی ہماری پٹیشنیں پینڈنگ تھی، اس لیے ہم نے پشاور ہائی کورٹ کو منتخب کر لیا تھا، لیکن یہ ابھی ڈیسیجن کرنا ہے کہ کہاں فائل کرنا ہے۔ امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کر لے یا سپریم کورٹ کر لے، لیکن انہی میں دونوں آپشنز ہیں۔ کا سربراہ خان صاحب ہے، تھے اور رہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک وہ باہر نہیں آتے میں وہ فرائض سر انجام دوں گا جو خان صاحب نے مجھے تفویض کی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ مسیحیوں اور اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں۔ اسلام آباد میں وزارت انسانی حقوق کے زیر اہتمام بین المذاہب ہم آہنگی اور کرسمس کی تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ امتی پابند ہوں آپ کو، آپ کی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کرنے کا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ صاحب ایمان ہونے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، جس طرح پنجگانہ نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، باقی احکامات ہے، ایسے ہی ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ تا قیامت مسیحوں کی اور ان کی عبادت گاہوں کی جو اس کی استعداد ہو اس کے مطابق اس کی حفاظت کرے۔ ہمارے لیے ہندو، سکھ، عیسائی یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا حقوق کے حوالے سے اتنا ہی محترم ہے، اتنا ہی عزت دار ہے۔ لاہور میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری رہا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے NA 119 اور NA 120 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے نمائندے نے NA 122 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں سمیت مجموعی طور پر 400 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ لاہور سے محمد اشفاق کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ عام انتخابات کی گہما گہمی لاہور میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ چوتھے روز بھی جوش و خروش سے جاری رہا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے NA 119 اور NA 120 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ مریم نواز PP 160، PP 159 اور PP 165 سے بھی امیدوار ہوں گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطاء اللہ تارڑ نے NA 117، NA 120 اور NA 127 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ دوسری جانب خواتین کی مخصوص نشستوں پر مسلم لیگ نون کی رہنما ہینا پرویز بٹ، کرن ڈار، سائمہ اسلام اور عالیہ حمزہ سمیت دیگر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ NA 122 سے سابق چیئرمین PTI کے نمائندے نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے 27 دسمبر کی تاریخ دے دی۔ امیدوار ریٹرننگ افسران کو کاغذات نامزدگی 24 دسمبر تک جمع کروا سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جس شخص نے آئین کی خلاف ورزی کرائی اسے معصوم کہا جا رہا ہے۔ اس معصوم آدمی نے کاغذ لہرا کر ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا، جسے ریاستی دہشت گردی کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے۔ کیا وہ معصوم ہے؟ کیا فورن فنڈنگ کرنے والا معصوم ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ لہراؤ اور پیسے کھاؤ تم معصوم ہو۔ پہلے لاڈلا اب معصوم کہہ کر مسلط کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے مجرم کو کہا گیا کہ گڈ ٹو سی یو۔ عدم اعتماد کسی قسم کی سازش نہیں تھی۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی۔ آپ کاغذ لہراؤ اور ملک کی پوری خارجہ پالیسی داؤ پہ لگا دو۔ جس کو سسیلین مافیا، گاڈ فادر، سیاسی دہشت گرد کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے، وہ معصوم ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ، جیسے سائفر کا بند لفافہ تھا نا، بند کاغذ تھا، اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ کابینہ میں لہراؤ اور کھا جاؤ، تم معصوم ہو۔ پہلے لاڈلا کر کے 2018 میں RTS کو بٹھا کر مسلط کیا گیا، اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ معصوم اس لیے ہے، یہ لاڈلا اس لیے ہے کیونکہ جب یہ سپریم کورٹ 9 مئی کا مجرم جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی خبر یہ ہے، نگران وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈاکٹر عمر سیف کہتے ہیں کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے بروقت فیصلوں سے IT ایکسپورٹ 10 ارب ڈالرز تک لے جانے کے ہمارے عزائم کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ نتیجے میں نومبر میں IT ایکسپورٹ میں 14% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
EFC کے ساتھ جو کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کے ساتھ مل کر اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مل کر ایک نئی اسکیم تشکیل دی جس کے تحت پاکستانی IT کمپنیز اپنا ایکسپورٹ ریونیو کا 50% حصہ ڈالرز میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ $10 کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایکسپورٹ ریونیو اور اس کو پاکستان لے کے آتے ہیں تو $5 آپ ڈالرز میں رکھ سکتے ہیں ایک ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹ میں اور اس کو بغیر کسی قدغن کے باہر سپینڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ IT کمپنیز ان کے جو باہر سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں ان کے جو مارکیٹنگ آفیسز ہیں سیلز آفیسز ہیں ان کے جو اخراجات ہیں وہ پاکستان سے سپینڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ کمپنیز اب یہ دقت محسوس نہیں کرتی کہ باہر سے ڈالرز پاکستان لے کر آئیں اور ایک ماہ میں اکتوبر اور نومبر کے 30 دن میں اس انٹرونشن کی وجہ سے 14% ہمارا ایکسپورٹ ریونیو بڑھ گیا جو اس وقت $259 ملین۔ اہم خبر یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار میں کمی، موسم سرما میں بھی اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو روزانہ 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہو گیا ہے۔ دریاؤں میں پانی کی کمی اور بھال صفائی کی وجہ سے بجلی کی پیداوار میں 90% کمی آئی ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے۔ بجلی کی پیداوار میں کمی ایسے میں موسم سرما میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عوام جو ہے لوڈ شیڈنگ کا عذاب اب عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔